السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ویورز، آج ماسٹر آن لائن میں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں. جی السلام علیکم شیان دانش، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ کو ہم نے دوبارہ زحمت دی. انہوں نے کافی ان کے جو چینل بھی ہے اس کے اوپر انہوں نے مارشل آرٹ کی ہسٹری کے اوپر کافی ایپیسوڈز جو ہیں انہوں نے اپلوڈ کی ہیں، جس میں انہوں نے ہسٹری مسلم کے اوپر بھی انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمس کا کیا رول رہا مارشل آرٹس کے اوپر. چونکہ ہم چائنا اور جاپان کی بات تو کرتے ہیں تو یہ ٹاپک بڑا ہٹ بھی ہوا ان کے چینل پہ، اور میں نے خود ان کی اور ویڈیوز بھی بڑے شوق سے دیکھی جس میں انہوں نے اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑا سا ایک بریفلی جو ہے بتا دیں جو آپ نے مسلمس اور چائنیز اور جو کنفوز ہیں ان کو لے کے کیا. میں اپنی بات کو سب سے پہلے آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کروں گا کہ اکثر لوگ ایک حدیث کے نام سے کوٹ کرتے ہیں جو حدیث نہیں ہے، اور بات کچھ اور تھی. اس کو حدیث سے کہ تو میں نے حدیث کو چیک کیا تو حدیث مجھے ملی بھی نہیں کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جاؤ. اور ایک طرف ہمیں حدیث اور قرآن سے نہیں پتہ چلا، علماء کرام سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا گھر تھے. تو علم کا گھر چائنا کیوں بھیجے گا علم کے لیے؟ وہ تو خود موجود ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ اس بات کو آپ کلیئر سمجھ سکتے ہیں بہت کلیئرلی کہ علم تو آپ علیہ السلام خود تھے، اور علی ان کا دروازہ، اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ عثمان اور عمر ان کی چھت، اور مجھے حدیث ہے اس کے اوپر. تو آپ علیہ السلام نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا چین کی طرف، کیونکہ وہ چین کے اندر جو ریشمی کپڑا ہے وہ بہت زیادہ پہنا جاتا ہے اور اس کے خریدار بہت بڑے تھے. اور رومن امپائر، گریک اور جو آپ کے فارس تھے، یہ لوگ بالکل پاورفل لوگ تھے، اور یہ عرب سے اپنی کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کو غریب ہونے کی وجہ سے، عرب ہونے کی وجہ سے اپنے آپ سے بہت نچلا سمجھتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے تجارت کے لیے حضرت سعد کو جو ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ اپنے بزنس کو اس طرح بڑھاؤ. اور آپ خود بھی تاجر تھے. آپ حضرت خدیجہ تھیں، ان کے کاروبار کو، جو کپڑے کا ہی کاروبار تھا، اس کو آپ سنبھالتے تھے، اور آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ سے انہوں نے نکاح کا فیصلہ بھی کیا، میسج بھی دیا. تو یہاں یہ بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا میں جب حضرت سعد ابن ابی وقاص فرسٹ ٹائم گئے تو وہاں پہ سیکورٹی کا کوئی نظام نہیں تھا. آج تو ہم بات کرتے ہیں کہ منگول کوئی قوم ہے، اس وقت یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ منگول بھی کوئی قوم ہے، بس کوئی آتے تھے اور لوٹ کے چلے جاتے تھے. تو چائنا کے لیے جتنے آپ بادشاہ دیکھتے ہیں زمانے میں، بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ بڑی ڈینسٹی اور ڈینسٹی ہوتی تھی، ان کی بڑی ریاستیں ہوتی تھیں، بڑی بڑی، پیسہ، دولت، بیویاں، تو وہ سب کا سب لوٹ کے اپنی مرضی لے جایا کرتے تھے. تو کوئی سیکورٹی سسٹم نہیں تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو سب سے پہلے انہوں نے سیکورٹی کا نظام قائم کیا، اور اس کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو ٹرین کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ٹریننگ دے کر کہ اپنا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. اور چائنا کے اندر چائنیز لوگوں کو ٹرین کر کے ایک فوج بنائی، اور سب سے پہلی توپ بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے. اور شام سے مجھے ایک نام یاد نہیں آ رہا، حضرت عمر بن ایسے کچھ نام تھا، ذہن سے نکل رہا ہے، یہ انٹرویو بہت ہمارا محدود ہے اور یاد کرنے کا وقت کم ہے. تو وہاں سے ایک صحابی کو بلوایا اور پھر یہاں پر لانچ کی پہلی توپ، اور پھر سسٹم کو آرگنائز کر کے ہیو پروونس، ہیو لفظ ہے، ہیو چائنا کے اندر مسلم کمیونٹی ہے جو آج بھی زندہ ہے، بہت اسٹرانگ ہے. اور آج بھی چائنا کے اندر کبھی کوئی مسلمانوں کا اور یہ خیر دوسرے مذہب کے لوگوں کا کلیش ہوتا ہے تو ہیو پروونس کے جو مسلمان ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مارشل آرٹ کو سیکھا، اور اس وقت پہ یہ اسٹائل جو پہلا کنفو کا اسٹائل بنا وہ تھا لیو ہلو پوان. اچھا، یہاں میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی، تاکہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں ذہن کہ آپ نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا گئے اور وہاں پہ سیکورٹی کا کوئی سسٹم نہیں تھا، انہوں نے اس کو پھر اس کو ورکنگ کی. اب یہ ہسٹری ہے 1400 سال پہلے کی، ٹھیک ہے. چائنا کے متعلق ہم کہتے ہیں جی کہ ہزاروں سال کی ہسٹری ہے مارشل آرٹس کی. تو ہزاروں سال اور یہ 1400 سال، تو کیا جو ہزاروں سال پہلے ہو رہی تھی وہ کیا ہو رہا تھا؟ تو کیا وہاں پہ آلریڈی مارشل آرٹس نہیں تھی؟ کیا 1400 سال پیچھے جائیں تو کیا حضرت صاحب بن ابی وقاص انٹروڈیوس کرائی؟ اس کے متعلق ذرا روشنی ڈالا ذرا. دیکھیے بہت ہی اسمارٹ کوشچن ہے، اور یہ اسمارٹ آدمی سے سوال کر سکتا ہے اسمارٹ کوشچن. آپ کا ایک پچھلا انٹرویو میرا ہوا تھا آپ کا، جی اگر میں اس انٹرویو کے بارے میں بولوں کہ وہ انٹرویو میں نے دیا تھا اس میں آپ نہیں تھے، تو آپ کہیں گے میں وہاں تھا، اس کی ویڈیو میرے پاس پروف ہے اور میں وہاں موجود تھا، میں نے ایسے سوال کیے. ایسے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کنفو کی مارشل آرٹ کی جو ہسٹری ہے وہ 5000 سال پرانی ہے، تو پھر 5000 سال پرانے لوگوں کے نام بھی تو بتا دیں. نام موجود نہیں ہے. آپ چاہے انسانویہ دیکھ لیں، چاہے آپ کوئی بھی جو سرچنگ انجن دیکھ لیں آپ،
ایک ایسے ایسے نام آپ کو ملیں گے جن کا مارشل آرٹ سے کوئی تعلق اچھا زیادہ تر گوگل میں بدھی دھرما کا نام لیا جاتا ہے کہ انڈین مونک تھا, چائنا میں آیا اور وہاں سے مارشل آرٹ. میری اس پہ ایک پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے اور یہ بڑا بہت ڈیٹیل ورک تھا. شاید آپ نے شاید دیکھی ہو میری ویڈیو جو بدھی دھرما سے پرانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پرانا ایک ٹاپک ہے اور وہ ہے بدھا. جب بدھا کو میں نے اس پہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اس میں کچھ ضعیف حدیثوں کو بھی میں نے ڈیفائن کیا اور بہت سارے علماء کرام اور جو وقت کے مجرد گزرے ان کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ شاید یہ پیغمبر ہوں گے, لیکن چونکہ شاید اس لیے کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تو ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے, تو ہم یہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن ٹاپک کے اندر بہت ساری چیزیں یہ پتہ چلیں کہ آپ جو بدھا تھے اور ایک اللہ یعنی ایک خدا کی دعوت دینا شروع کی گئی آخر میں, اور انتقال کے بعد جب انتقال ہوا تو سیدھی کروٹ پہ لیٹ کے آپ نے اپنا انتقال کو سب سے مل کر, کیونکہ موت سے پہلے ملاقات موت کو سمجھ جانا بھی کیا ہے. کسی کافر کو اللہ تعالیٰ یہ الہام نہیں کر سکتا اور پھر بتا کر یہ تک بتا دیا کہ میں پہلا خدا نہیں ہوں, میرے پہلے بھی آئے ایک میرے بعد بھی خدا آئے گا, جیسے میرا ایک خادم ہے پہاڑوں کے درمیان وہ پیدا ہوگا اس کا بھی ایک خادم ہوگا. تو آپ علیہ السلام کا ایک خادم تھا جو صحابی تھے, بچپن میں اپنے ان کے والد نے وقف کر دیا تھا کہ خدمت کریں گے. تو دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہم 5000 سال پرانی بات کرتے ہیں اور بدھی دھرما کی بات کرتے ہیں, تو ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ بدھی دھرما کوئی مارشل آرٹسٹ نہیں تھا, وہ یوگی تھا. وہ فرسٹ آدمی تھا جس نے یوگا کو انٹروڈیوس کروایا انڈیا سے, کیونکہ انڈیا کوئی مارشل آرٹ کا اوریجن نہیں ہے. اگر یہ اوریجن ہوتا تو 700 سال تو مغل نے ان پہ جو ہے حکومت کی ہے, تو کام نہیں وہ مارشل آرٹ, کام نہیں وہ اتنی پرانی مارشل آرٹ جو کام نہیں آئی کبھی 700 سال مغل نے کیسے آپ کے اوپر حکومت کی. اور یہ تو صرف مغل کی, یہ تو بڑی ڈسپیوٹڈ سی بات ہوتی ہے کیونکہ انڈینس اسٹل کلیم کرتے ہیں کہ مارشل آرٹ کا جو اوریجن ہے وہ چائنا نہیں ہے, وہ ہندوستان ہے, اور چائنا کہتا کہ چائنا ہے. اور آپ ایک نئی اسٹوری جو ہے وہ نئی ریسرچ, بلکہ اسٹوری نہیں کہوں گا ریسرچ سامنے لے کے آئے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ سا ہو رہا. تو ابھی آلتو کہ ہمارا ٹائم بڑا لمیٹڈ سا ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور اس کے اوپر اب بریف کریں ذرا. تو جو بدھی دھرم ہے یہ انڈیا سے, کیونکہ اس زمانے میں شہر نہیں بنے ہوئے تھے, وہ گاؤں دیہات پہاڑ کا سفر تھا. وہ پہاڑ سے ہوتے ہوتے آئے, تو سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کا بارڈر چائنا کا قریب ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ کراچی اور اسلام آباد, تو وہ اگر سفر کر لیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے, عام سفر ہے, اپنے شہر کا سفر ہے. سفر تو کس آپ بدھا کا جو سفر ہے وہ پاکستان کے اندر ہوا ہے, مری کی طرف ہوا ہے, سوات کی طرف ہوا ہے, اور افغانستان کی طرف بھی ہوا ہے, انڈیا سندھ کی طرف بھی ہوا ہے. ان کے جو بقایا جات تک ملی ان کی, لیکن وہ صدیوں پرانی بات ہے. تو آپ دیکھیں گے ہندوؤں کا بھی کلچر آپ کو انڈیا پاکستان کے اندر ملے گا, اور بدھزم بہت زیادہ آپ کو جو ہے ان کی چیزیں جو ہے آپ کو انڈیا سندھ میں اور اسلام آباد کے اندر پورے میوزیم میں ہمارا یہ ٹیکسلا دیکھ لیں سارا گندھارا آرٹ سے بھرا ہوا ہے. بالکل. تو یہ کیوں انہوں نے سیو کیا ہے؟ ہم تو مسلمان ملک میں سیو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو پرانی چیزیں اینٹیک ملی تو سیو کیا ہے. تو ہم اپنی ریسرچ کر کے یہ پتہ کرتے ہیں اور ہمیں کچھ کلوز اپنے پاس بھی مل جاتے ہیں. بدھی دھرما صرف یوگا لے کے آئے, سانس کی مشق کو سکھایا. اور چونکہ آپ کو سب کو یہ پتہ ہوگا کہ مارشل آرٹ جو ہے وہ صدیوں پرانی ضرور تھی, لیکن یہ نشے میں اور نشے کی افیم جو ہے وہاں پیدا ہوتی ہے چائنا میں. وہاں اکثر چائنیز نشے کی حالت میں ہوتے ہیں, کمزور چھوٹا جسم. آج سے چائنا بھی لمبا ہو گیا ہے مگر اس وقت چائنا کے قد بھی چھوٹے ہوتے ہیں, کمزور لوگ تھے. تو انڈینس اپنے کلچر کو بڑھانے کے لیے, اور کوئی بھی شخص اپنا کلچر بڑھانے کے لیے سفر کرتا ہے. صحابہ کرام نے بھی کیا, سب نے کیا. ایسے یہ بھی آیا, اور انہوں نے بھی جو ہے جو یہ مشق ہے اس کے ذریعے سے اپنا جو ہندو مذہب ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ درمیان میں اور بہت سارے لوگ آئے, اشوکا آپ نے نام سنا ہوگا, یہ بدھسٹ ہو گیا تھا. یہ بدھا کو پڑھنے کے بعد اس نے اپنا مذہب چینج کیا, ہندو سے بدھسٹ ہوا. اور چونکہ وہ پاورفل ایک کنگ تھا, لڑکا تھا, ایک جنگجو تھا, تو اس نے اپنی جنگ اپنی طاقت کے بل پہ اس نے تمام ہندوؤں کو اس نظام کو چینج کر کے بدھزم میں تبدیل کر دیا, خود بھی بدھسٹ ہو گیا. تو وہاں پہ بدھزم مشہور ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ بدھزم اس وقت بھی تھا, بدھزم اس وقت بھی تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر مارشل آرٹ 5000 سال پرانی ہے تو رومن گریک کی جو ہسٹری ہو تو اس سے بھی پرانی ہے, موسیٰ اسلام سے بھی پرانی ہے. تو کیا مارشل آرٹ اگر اس سے پہلے موجود تھی تو پھر یہ کلیم بیکار نہیں ہوا کہ صدیوں پہلے جو ہے انبیاء کرام کے وقت بھی گزر گئے اور جو ہے اس میں مارشل آرٹ تھی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 5000 سال پرانی مارشل آرٹ کو ماننا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کی مارشل آرٹ کو ماننا ہے. پچھلے کس کو مانے؟ سارے کلیم ملیں گے آپ کو, نام ایک کا بھی نہیں ملے گا. 1000 سال تک ان کی ہسٹری موجود ہے, پھر نام سے ہے, اس کے بعد نام کسی کا بھی نہیں ہے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1000 سال کے بعد اس کے پیچھے کوئی ماسٹر کوئی لینیج نہیں ہے, کوئی لینیج چارٹ نہیں ہے, نام تک موجود نہیں ہے. کہتے ہیں اننون کون ہے؟ آپ چائنا کے اندر تمام جو ان کی ہسٹوریکل پلیسز ہیں جہاں پہ مارشل آرٹ کے
انہوں نے گاڈ فادرز بنائے ہوئے کہ بھائی یہ بہت ہمارے صدیوں پہلے کے ماسٹرز ہیں. موسٹلی یہ مدد بناتے ہیں داڑھی والے. کون سا مذہبی داڑھی رکھتا ہے؟ کون سا مذہبی داڑھی رکھتا ہے؟ ایک ایسا بھی ہے کہ وہ یہاں پہ احرام کی طرح جو مانتے ہیں, وہ کپڑا آتا ہے سیاح ننگا جو ہوتے ہیں, آتا ہے ہم لوگ احرام پہنتے ہیں, سر کا منڈوانا, یہ تو عمرہ حج کرتے ہوئے کرتے ہیں ہم لوگ. تو کوئی نظام ہے جو مسلم سے ملتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ہر زمانے میں مارشل آرٹ کی شکلیں چینج ہوئی ہیں. رومن گریک امپائر جو تھی اس کی ایک مارشل آرٹ تھی, اب اس کو آپ مارشل آرٹ کہہ لیں, بیسکلی وہ باکسنگ تھی, وہ مارشل آرٹ بھی نہیں تھی, اوریجنل باکسنگ. اور باکسنگ وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں لائک جو پنچ کا اگر آپ کی جو اوریجن ہے جو آیا وہ رومن سے ہی آیا وہاں پہ. بالکل, وہ اس کو مارشل آرٹ کہتے ہیں. اور جو باکسنگ ہے اس اس لیے کہتے ہیں کہ مارشل آرٹ میں جو کہ کمبٹ آرٹ کوئی بھی ہے وہ چونکہ مارشل آرٹ اس میں آ جاتا ہے. تو نوٹ کریں کہ مارشل آرٹ میں اسٹائل آ رہے ہیں, پھر آج کے زمانے میں باکسنگ کیوں نہیں آتا مارشل آرٹ میں, اس کو کہتے ہیں وہ الگ ہے باکسنگ ہے. مگر اگر آپ مارشل آرٹ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری باکسنگ تھی, کک کا اتنا استعمال نہیں ایسے ہی ہے. تو ہمارے صحابہ کرام کے بڑے بڑے نام ہیں جو ہینڈ کمبیٹ کے ایکسپرٹس تھے. حضرت خالد بن ولید بہت بڑے پہلوان تھے, اور آپ حضرت عمر بھی جو ہے بہترین زبردست پہلوان تھے اور ٹیکنیشین تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت ابو ذر غفاری مشہور نام ہے, حضرت سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے بہت سارے نام ہیں. حضرت سعد سے بھی حضرت سعد ابن وقاص. آپ کی یہیں سے ایک سوال اور ریز ہوتا ہے, جیسے آپ نے صحابہ کرام کے نام گنوائے اور وہ اپنے اپنے اس وقت ایکسپرٹ تھے پہلوانی میں, داؤ پیچ میں, تو اب کوشچن یہیں سے آتا ہے کہ وہ انہوں نے کہاں سے یہ آرٹ سیکھا؟ دیکھیے اگر آپ 1400 سال پیچھے کی ہسٹری لے لیتے ہیں, یعنی کہ آپ نے چائنا کی ہسٹری کو کہہ دیا جی کہ وہ 1000 ایئرس سے زیادہ کی نہیں ہے. اس کا مطلب ہم جو 1400 سال کی ہسٹری لیتے ہیں اسلام کی, کہ اسلام نے چائنا میں آ کے مارشل آرٹ کو آگے انٹروڈیوس کرایا, تو یہ تو سمجھ آ گئی بات. اب اسلام میں یہ 1400 سال پہلے وہاں کون تھا جس نے انٹروڈیوس کروایا؟ دیکھیں ابھی تو مارشل آرٹ اسٹائل پہ ڈیپینڈ ہو چکی ہے, وہ اسٹائلز ہوتے ہیں ابھی تو ہو چکی ہے, لیکن آرگنائزیشن ہے, اس میں چیز نہیں تھی. اس میں کیسے ہوتا تھا کہ کسی ایک ملک کے اندر بہت بہادر شخص ہوتا تھا, ایک ملک میں کوئی بہادر ہوتا تھا, مد مقابل آ گئے, چیلنجز تھے. عرب کے بارے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو عرب کی تاریخ تھی کہ اس میں جو پہلوان ہوتے ہیں باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے, عرب میں یہ مقابلے تھے, اور ان کی ایک بڑی ایکسپرٹیز تھی. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا تیر کمان سامنے سے مارتے ہیں. عرب کی یہ خاصیت تھی کہ عرب میں گھوڑا تیز بکھاتے تھے اور تیر کمان پیچھے کی طرف استعمال کرتے تھے. یہ کسی کے پاس بھی آرٹ نہیں تھا. تو یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں جو آپ کے رہن سہن آپ کے کلچر سے آپ کو ملتی ہیں. لائک جیپنیز اوکیناوا, جیپنیز میں آپ کو سواڈ مینشپ کی سمودائے ہیں, ننجاز ہیں, ان کی آپ کو تاریخ ملے گی. اچھا ان کی بھی جو تاریخ ملے گی, ان کے جو بانی ہیں ان کے میں بات کو مکس کروں گا کہ جیسے کہ سمودائے ننجا کی بات کرتے ہیں, تلوار کا استعمال اور دو تلوار کا استعمال, تو ان کے نام آتا ہے. جیپنیزوں کا 700 سال پرانی ہسٹری ہے, بہت بڑے جو ہیں سمودائے گزرے جو دو تلوار سے فائٹ کرتے ہیں. اچھا اس سے پرانی ایک ہسٹری ہے جو خود وہی کہتے ہیں منگول کے نام سے. میں نے خود اپنے انٹرویو کیا ایک اوریجنل سمودائے سے, تو وہ کہتے ہیں منگولز آر مور سپیریئر دین جیپنیز سمودائے. اچھا منگولز کون ہیں؟ ہم منگولز کو ہر فریم میں رکھ لیا ہم نے کہ جو وہ ظالم لوگ تھے. منگول بیسکلی سلطنت عثمانیہ بھی تھے, یہ منگولی تھے, انہیں کی یہ بریڈ ہے, مطلب یہ دونوں ایک قبیلے ہیں الگ الگ. منگولی تھے یہ لوگ بھی, تتاری منگول یہ ایک ہی لوگ تھے, الگ الگ باپ سے پیدا ہوئے تھے, بس فرق اتنا تھا, مشن اور ویژن الگ تھا. حضرت صلاح الدین ایوبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ تلوار بازی کے ایکسپرٹس جو ہیں دکھائے. حضرت عثمان غازی, میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں, پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں, حضرت عثمان غازی کا کاتا آج بھی امریکن فورس کے اندر ایکولو اوتمین کے نام سے مشہور ہے اور وہ سکھایا جاتا ہے. کیونکہ حضرت عثمان غازی میں آپ جو سلطنت عثمانیہ کی عثمان کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, اور میں نے وہ کہا تھا خود بھی جو ہے بڑے مشکل سے سیکھا ہے اس ماسٹر سے, اور وہ کیا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. اچھا زبردست. کیون موجز انہوں نے یہ کہا تھا سیکھا, اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ایکونو اوتمین, تو میں نے بولا ایکونو تو اوکیناوا لینگویج سمجھ میں آ گئی مجھے. اوتمین کون ہے یہ؟ جب میں نے اوتمین کی بات کری تو اوکیناوا میں ایک آئلینڈ ہے جس کا نام اوتمین ہے. اچھا, اور عثمان غازی جاپان اوکیناوا سب جگہ پر چائنا میں پورا وزٹ کیا اس نے, یہ آیا تھا اور اس نے یہاں تبلیغ بھی کی تھی اور علماء کرام کے ذریعے میسج پہنچایا مسلمانوں کو, اور چائنا کو بڑی سپورٹ ملی ہے. اب سے جیٹ لی کا استاد کون؟ ایک جیٹ لی بڑا نام ہے مارشل آرٹ کے اندر, 5 ٹائم ورلڈ چیمپئن نام مشہور ہے, اور فلموں کے اندر ایک بڑا آرٹسٹ ہے, اس کا جو ماسٹر ہے وہ مسلم ہے. اچھا, اور یہ بات کبھی نہیں بتائی, وہ صرف اپنے ان کے ریفرنس کو آگے پیش کر دیتے ہیں جو ان کی انڈسٹری کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا ماسٹر مسلم ہے.
ایسے اس پہ بھی میری ایک چائنیز مسلم بالکل، اور نقشبندی سلسلے کے پیروکار ہیں. یہ بڑی بات یہ ہے کہ نقشبندی کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں ہے، خالی مسلمان نہیں ہے، یہ سلسلے کو بھی چلتے ہیں. اور اس سلسلے کے بھی بزرگ ہیں جو آپ کو ملیں گے عباسی سلطنت کے وقتوں. امام غزالی رحمۃ اللہ. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی میڈیٹیشن تھی، یہ مراقبہ تھا. آج بھی بدھسٹ فالو کرتے ہیں. مسلمانوں کا ایک سجدہ ہے، سب سے پہلے ناک لگائیں گے پھر ماتھا لگائیں گے. اس کا مطلب کہ آپ نے سجدہ کیا ہے. ہندو لوگ ڈائریکٹ ماتھا لگاتے ہیں، بدھسٹ پہلے ناک لگاتے ہیں پھر ماتھا لگاتے ہیں اور پانچوں ہاتھ رکھتے ہیں اور پاؤں سیدھے رکھتے ہیں. یہ طواف بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کعبہ نہیں ہے، ان کا اپنا ٹیمپل کے اندر حساب کتاب ہوتا ہے. ان کے 35 دروازے ہیں، یعنی 35 اسکول ہیں ان کے. اس 35 اسکولوں کے اندر 35 اسکولس کے اندر آپ نے تربیت حاصل کرنی ہوتی ہے، فزیکل، مینٹل، اسپریچول، اور اس کے الگ الگ وہ ہیں پارٹس ہیں. اب سے 2 صدی پہلے ان کا ایک نیا گیٹ بنا، 35 گیٹس تھے، 36 گیٹ جو ہے اس پہ ایک فلم بنا دی انہوں نے، 36 چیمبر آف شاؤلنگ. ایک بڑی اچھی فلم بھی آئی ہے. اس میں کیا تھا کہ انہوں نے ویپن اور ڈفرینٹ جو آپ کہتے ہیں کہ اوریجنس ہوتے ہیں، ماسٹرز بہت سارے آتے ہیں، کچھ لوگ تحقیق کرتے ہیں، کچھ لوگ نئی تخلیق کر لیتے ہیں. کم لوگ ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک ایسا شخص بھی آیا جو شاؤلنگ منک تھا اور اس نے نئی تحقیق کے ساتھ تخلیق بھی کر لی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان بھی شامل ہو جائے گی، اور اب ان کے پاس 36 گیٹس ہیں، وہ کیا 36 ہو گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کے مذہب کے اندر جو چیز، مذہب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو پہلا مذہب ہے، جو پہلا ورژن ہے بدھسٹ کا، they all are believe in one God. نہیں دکھتا اور اس کو محسوس کر سکتے ہیں. ان کی طریقہ یہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے محسوس کرو، وہ آپ کو محسوس ہوگا آپ کے سچے ہو. تو کیا ہم یہ تصور میں اور تصور میں نہیں کرتے تھے؟ مگر وہ اس بات کو نہیں بتا سکے کہ رب العالمین لفظ نہیں، کیونکہ وہ جس زمانے میں رہتے تھے وہ اس کی زبان بھی ہے زبان. تو وہ اس زمانے میں بدھا کہتے ہیں، اور بدھا نے اپنے منہ سے یہ بات بولی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا نام متر ہے. متر کو آپ ٹرانسلیٹ کریں، یہ زبان سنسکرت کا زبان ہے، پڑھی ہوئی ہے، سنسکرت سے لیا گیا ہے متر. اور متر کے معنی عربی میں ہے رحمت. اور کون ہے رحمت؟ رحمت العالمین کون ہے؟ تو اور کوئی شخص ہی نہیں ہے رحمت، ایک ہی کے ساتھ لکھا ہے. آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سب بتا دیا اس نے کہ میرے بات. اس نے بتایا کیسے؟ وہ مارشل آرٹسٹ تھا جو اس نے آنے والے نبیوں کو بتا دیا. وہ یقیناً کوئی شخصیت تھا جس پہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی واسٹ ایک ہسٹری ہے جس کو ہم جتنا ڈیفائن کریں گے یہ نکلتی چلی جائے گی، لیکن کس تک پہنچنے کے لیے ریسرچ کی ہے. ایسے ماشاء اللہ یہ زبردست. اور اس میں آپ کا جو نالج ہے، آپ کی جو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو محنت کی ہے. اور میرا جو کوشچن بھی یہی تھا کہ مارشل آرٹس کے اوپر تو آپ نے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن ایز اے ریسرچر تو میں نے کہا ان کی پرسنالٹی کو بھی ہم اپنے دی ماسٹرز کے چینل سے جو ہے انٹروڈیوس کروائیں. اور جب ہم یہ پروگرام سٹارٹ کرنے لگے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم اپنے پروگرام کو کوشش کریں گے کہ 5 منٹ میں سم اپ کریں. چونکہ نارملی کیا ہوتا ہے یوٹیوب پہ چونکہ 4-5 منٹ کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے. میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ لمبی ویڈیوز نہ ہوں، لیکن اتنا انٹرسٹنگ یہ ہمارا اس وقت ہماری جو ڈسکشن تھی اتنی ڈیولپ ہوگی. اور اس میں واقعی آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا اگر ان کو فرسٹ پاکستانی مارشل آرٹسٹ ریسرچر کا اگر ٹائٹل دیا گیا تو غلط نہیں ہے. مطلب باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. میں نے بھی کچھ ڈفرینٹ کوشچنس بھی کیے، لیکن ماشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے اس کو آنسر کیا اور بتایا کہ واقعی انہوں نے محنت کی ہے. انہوں نے وہاں جا کے اوکیناوا جاپان میں بہت سارا وہاں پہ ٹائم سپینڈ کیا اور نالج گین کیا، اور نہ سے گین کیا اپنے اندر فیڈ بھی کیا. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا. امید ہے کہ آپ بھی اس انفارمیشن سے استفادہ حاصل کریں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو وقت آلموسٹ 30 منٹس کا ہو گیا ہے، یہ بھی ناکافی ہے. تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ کسی سٹنگ میں ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے مزید آگے بڑھائیں. اور جو نالج، بلکہ میں دیکھوں گا ان کو اگر ہم مارشل آرٹس کا انسائکلوپیڈیا اگر کہیں، کیونکہ پاکستان میں اتنا نالج کہ ناٹ اونلی کراٹے یا مطلب مارشل آرٹ کی اتنی ہسٹری جس میں انہوں نے چائنیز کو بھی لیا، انڈینس کو بھی لیا، جیپنیز کو لیا، اسپیشلی پھر مسلم کے اوپر جو آج تک کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ مسلمانوں اور مارشل آرٹس کو آپس میں جو انہوں نے ایک کنیکشن شو کرنے کی کوشش کی. بڑی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر اور اسٹل ان کی ریسرچ چل رہی ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس مشن میں کامیاب کریں. اور آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ تمام مارشل آرٹسٹ کے لیے اور اسپیشلی ہمارے پاکستان کے لیے بھی ایک فخر کا باعث ہے
کہ آپ اتنی اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ آپ کا بہت ٹائم لیا ہم نے, اور بس یہ کہ ہمارے ساتھ آپ اسی طرح اسٹے ٹیون اپ رہے, اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں. ہم اسی قسم کی کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ تھوڑا سا ہٹ کے پروگرام لائیں, کہ تاکہ کچھ چیزیں انفارمیشن مین چیز ہے, کہ صرف کک پنچ اور یہ ساری چیزیں نہیں, نالج مین چیز ہے. ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ماسٹرز کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو نالج بھی اتھینٹک لوگوں سے جنہوں نے اس کے اوپر واقعی کام کیا ہے اور اپنی محنت کی ہے وہ آپ تک ہم لے کے آئیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.